علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، پہلا اصول، پہلی ڈائمنشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر تم اپنے ملک کے اندر امن اور سلامتی کو قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 4 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینی پڑے گی: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت اور عقل کا تحفظ۔ جس معاشرے کے اندر جان محفوظ ہو جائے، لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے، لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ اور مامون ہو جائے، لوگوں کی عقل محفوظ ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ پرامن بنتا ہے، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے، پھر وہ معاشرہ فتنے و فساد سے پاک ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ جان کا تحفظ، اس کا اسلام نے اس انداز سے تحفظ کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو قتل کرے تو اس کا ایک قتل پوری عالم انسانیت کا قتل قرار دیا جائے گا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کو جزا اور سزا کے طور پر جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ مال کا تحفظ، فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کسی کا مال چرانے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ عزت اور آبرو کا تحفظ، فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں۔ ولا تباغضوا ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی اجازت نہیں، کسی کے وقار کو، کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو شخص کسی پر بے جا تہمت لگاتا ہے، بلا وجہ الزام لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ کسی کی عزت نفس پر حملہ آور نہ ہو۔ عقل کا تحفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کے اندر ہر اس چیز کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، ہر اس چیز کا استعمال ناجائز اور حرام قرار دیا گیا جس سے انسان کی عقل معوف ہو جائے، انسان کی عقل پر برے اثرات مرتب ہوں۔ اسی لیے شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ شراب پینے سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے، وہ پھر انسانوں جیسا سلوک نہیں کرتا۔